बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने वीडियो लिंक हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया, बानी पीटीआई को पहले शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया? आप 1 साल तक कहाँ थे? ये तो कहते हैं कि इस सारी कार्रवाई में बदनीयती है। 2 मुकदमे में बरी हुए तो 12 में गिरफ्तार कर लिया। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिमांड की क्या जरूरत? आप जेल में बगैर रिमांड टेस्ट करा सकते थे। गिरफ्तारी और रिमांड की टाइमिंग अहम है। जब तफ्तीशी को गिरफ्तारी की जरूरत थी तो वो सोया हुआ था। रिमांड एक सीरियस मामला है, मजाक नहीं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन समेत 10 मुल्ज़मान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 27 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। पीटीआई सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार 2 खवातीन की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 50-50 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। साला अस्करी क़यादत, चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत। बनू समेत सूबे की मजमूई सूरत हाल का जायजा। बनू अमन कमेटी के मुतालबात पर गौर। वज़ीर आला एपेक्स कमेटी इजलास के हवाले से कल बनू में जरगे को एतमाद मिलेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। मुआविन वकील का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज। बानी पीटीआई के केस न सुनने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सलमान अकरम राजा से कहें आकर दलाइल दें। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का ऑर्डर पढ़कर आइएगा। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। ख्वाजा साहब बड़े जहांदीदा बंदे हैं। जो बात कही है उनके पास कोई एसेंस होगा। मुल्क के जो सूरत हाल है, एक असूल के तहत निज़ाम नहीं चल रहा होता। मुख्तलिफ तरफ से इक़्तिदार की खींचातानियां देखते हैं। जिसका जो काम नहीं है वो दूसरे काम को भी शेयर कर रहा होता है। पार एंजॉय करना सबकी आदत हो जाती है। चीज़ें प्रिंसिपल के तहत नहीं चल रही होती, असूल के तहत नहीं चल रही होती तो किसी हादसे का शिकार हो सकती है। मुल्क में इस वक्त उसूल और कानून के तहत निजाम नहीं चल रहा। जब खींचातानी हो तो इसे आईनी मेल्टडाउन ही कहते हैं। चीजें दुरुस्त ना चल रही हो तो फिर किसी हादसे का शिकार हो सकती हैं। ख्वाजा आसिफ जहांदीदा हैं। आईनी पिघलाव की बात सोच समझ कर की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का ARY न्यूज को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। शर्जील मेमन कहते हैं 2018 के मुतनाज़े इलेक्शन में एक शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। वो IMF से कहता है पाकिस्तान को कर्ज ना दो। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या होगी? आपको साबित करना होगा कि आप दहशतगर्द जमात नहीं हैं। सबसे मेन इस वक्त जो है प्रॉब्लम खैबर पख्तूनख्वा में वो है लॉ एंड ऑर्डर की। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी गंभीर है। आज अच्छी बात है किसी के कहने पे या खुद एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया गया। आपस में सियासत करते रहेंगे लेकिन हम अमन और अमान को सियासत की भेड़ नहीं चढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों को ताउन की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर और अपोजिशन अरकान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म से खदशात पर बात की है। अमन व अमान को सियासत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले वज़ीर आज़म से सूबे के मसाइल पर तफसीली बात हुई। PTI पर पाबंदी के लिए मवाद मौजूद है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसला होगा। एक बहुत बड़ा मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। 45 लाख यूज़र्स जो हैं हमारे कंज्यूमर्स जो हैं 0 to 500 यूनिट्स के जो बिजली है उसके कंज्यूमर्स के लिए हम सोलर प्रोजेक्ट अपना लाना चाह रहे हैं जिसमें उनके बिजली के बिल कम से कम इंशाअल्लाह ताला आधे हो जाएंगे। पंजाब के 45 लाख सार्फिन के लिए बिजली के बिल आधे हो जाएंगे। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए सोलर प्रोजेक्ट ला रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। कहा रमजान पैकेज मुहिम के दौरान जरूरतमंदों का डेटा इकट्ठा किया। अपना घर स्कीम शुरू करने जा रहे हैं।
میرے پاس ڈیٹا نہیں کہ پنجاب میں کتنے لوگ بے گھر ہیں، جو اپنی رجسٹریشن کرائیں گے وہ اسکیم کے حقدار بنیں گے۔ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ وفاقی حکومت نے حرمت پرچم مہم کا آغاز کر دیا۔ جرمنی واقعے کے خلاف وفاقی کابینہ کے ارکان نے قومی پرچم کے ہمراہ تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر دیں۔ قومی پرچم سے والہانہ محبت کے پیغامات بھی تحریر کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی قونصل خانے پر حملے پر جرمن حکومت نے معذرت کی، مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ہمارا قونصل خانہ جرمن انتظامیہ کے ساتھ ذمہ داران کی گرفتاری میں معاونت کر رہا ہے۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر برطانوی پولیس اہلکاروں کا پاکستانی نژاد شہریوں پر بدترین تشدد، ماں بیٹے کو بچانے کی کوشش کرتی رہی، اہلکار مکے اور لاتے برساتے رہے، ویڈیوز بنانے والوں کی بھی درگت بنا دی، موبائل فون چھین لیا، سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا ہوا تو پولیس اہلکار کو معطل کر دیا گیا۔ پولیس تشدد کے خلاف برطانیہ میں احتجاج، راجدھل میں پولیس اسٹیشن کے باہر مظاہرہ، تشدد میں ملوث اہلکاروں کی گرفتاری کا مطالبہ، رکن پارلیمنٹ افضل خان اور ناز شاہ کا شدید تشویش کا اظہار، تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ باکسر عامر خان کا بھی اظہار افسوس، کہا مانچسٹر ایئرپورٹ پر جو ہوا ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لاہور میں نون لیگ کلچرل ونگ کے صدر پر تشدد کرنے والی خاتون گرفتار، انیلا عرف نیلی پری نے پنجاب اسمبلی کے باہر طاہر انجم پر تھپڑ برسائے، کپڑے پھاڑ دیے، کہا تھا طاہر انجم مریم نواز کے کہنے پر بانی پی ٹی آئی کے خلاف ویڈیو بناتا ہے۔ ازما بخاری نے سوشل میڈیا مہم کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی، عدالت کی درخواست میں ترمیم کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے میرے خلاف مہم شروع کی، 9 مئی کی دہشت گرد 2 بہنیں نئی ہیروئن بنی ہیں، عدلیہ سے پوچھتی ہوں کیا مریم نواز اور مریم اورنگزیب قوم کی بیٹی نہیں؟ عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد صرف ایک پارٹی کی پٹیشن لگتی ہے، آج طے ہو جانا چاہیے کیا صرف مخصوص جماعت کی خواتین قوم کی بیٹیاں ہیں؟ کراچی میں بلوچ کالونی پل پر حادثے کا شکار آئل ٹینکر ہٹایا نہ جا سکا، سڑک بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، شارع فیصل پر کئی کلومیٹر تک بدترین ٹریفک جام، کارساز سے میٹرو پول تک گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، آئل ٹینکر میں جیٹ فیول موجود تھا، لوگ مٹی کا تیل سمجھ کر ڈبوں میں بھر کر لے گئے، عوام کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا لاٹھی چارج، لیکن اپنے ہی اہلکار کی سنگین غفلت، جائے حادثہ پر سگریٹ پیتا رہا، ٹینکر کے نیچے دب کر کار سوار جاں بحق ہوا تھا۔ فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کا جیل ٹرائل کالعدم قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر پر اڈیالہ جیل میں عائد فرد جرم بھی کالعدم قرار دے دی، جسٹس سمن رفعت امتیاز نے درخواست پر فیصلہ سنایا۔ مہنگی ترین بجلی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ، سی پی پی اے نے ₹2.63 فی یونٹ بڑھانے کی درخواست کر دی، نیپرا میں 31 جولائی کو سماعت ہوگی، اضافہ جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے۔ پاکستان یوتھ کانفرنس کرنے جا رہی ہے، یوتھ کنونشن میں 28 جولائی کو شام 5 بجے ایکسپو سینٹر میں دوسرا پروجیکٹ ہمارا جو ہے وہ ہم 1 اگست کو ہم نیشنل شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں کراچی سے۔ ایم کیو ایم پاکستان یوتھ کنونشن کرنے جا رہی ہے، کراچی کے نوجوان آئیں اور اس کا حصہ بنے، مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 1 اگست سے قومی شجرکاری مہم بھی شروع کی جا رہی ہے، یہ پولیٹیکل سٹنٹ نہیں، پاکستان کی تعمیر نو کے لیے ہے۔ ریڈ لائن پروجیکٹ کے ترقیاتی کام کی وجہ سے علاقے کے لوگ پریشان ہیں، پروجیکٹ پر کام تیز کیا جائے، عوام کو ٹریفک جام کی صورتحال کا سامنا نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت بی آر ٹی ریڈ لائن پروجیکٹ کے حوالے سے اجلاس، وزیر اعلیٰ سندھ نے جناح ایونیو کو 2 ماہ کے دوران مکمل کر کے ٹریفک کے لیے کھولنے کی ہدایت کر دی،
کہتے ہیں BRT ریڈ لائن کے مسائل حل کرنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو UK اپارٹمنٹ روڈ، عسکری پارک، جیل چورنگی سے کچرا اٹھانے کی ہدایت بھی کی۔ نوشہرہ میں صحافی حسن زیب قتل کیس 10 دن میں ٹریس ہوا ہے، 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ DPO نوشہرہ اظہر خان کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں 14 جولائی کو نامعلوم افراد نے صحافی حسن زیب پر فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ صحافی کا قتل پلاٹ تنازع پر ہوا۔ ڈسکا میں کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 5 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ جاں بحق افراد میں 3 موٹر سائیکل اور 2 کار میں سوار تھے۔ پولیس کے مطابق ٹریفک حادثہ بریانہ روڈ کے قریب پیش آیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں مطلع ابر آلود مگر موسم گرم اور مرطوب، شہر کے کچھ مقامات پر ہلکی بارش اور کہیں بوندا باندی متوقع۔ کراچی کا درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ خیبر پختونخوا، بالائی اور وسطی پنجاب، کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کشمیر سے نکلنے والے برساتی نالہ ون میں طغیانی بند ٹوٹ گیا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے قریب دیہات اور سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں زیر آب آ گئیں۔ متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، پانی کی سطح بلند ہونے لگی، لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ 21 جولائی 2024 1 لاکھ سال کی انسانی تاریخ میں دنیا کا گرم ترین دن قرار۔ یورپی یونین کی کلائمیٹ چینج سروس کے مطابق 21 جولائی کو عالمی سطح پر اوسط درجہ حرارت 17.9 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ 21 جولائی کو کراچی میں رات 1 بجے بھی گرمی کی شدت 55 سینٹی گریڈ تھی۔ پاکستان برآمدات بڑھانے کے حوالے سے انتہائی کمزور ملک ہے۔ IMF نے تجارت سے متعلق رپورٹ حکومت پاکستان کے حوالے کر دی۔ رپورٹ میں ادائیگیوں پر پابندی، درآمدات میں رکاوٹیں اور ایکسچینج ریٹ کو بنیادی وجوہات قرار دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا برآمدات بڑھانے کے لیے مقامی صنعت کی پیداوار میں مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے۔ ٹیکسٹائل، ایگریکلچرل پروڈکٹس کے سوا دیگر شعبوں کی برآمدات بڑھانا ہوں گی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اگست میں ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کا امکان۔ آسٹریلیا میں پاکستانی آم کے چرچے، سڈنی میں مینگو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کے سفیر زاہد حفیظ نے بھی فیسٹیول میں شرکت کی۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے آم اور پاکستانی پکوان کے خوب مزے لیے۔ رنگا رنگ تقریب میں پاکستانی ملی نغمے پر شائقین جھوم اٹھے۔ اقتدار نوجوان نسل کو سونپنا چاہتا ہوں، پارٹی کے اتحاد کے لیے صدارتی دور سے باہر ہوا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں سپریم کورٹ اصلاحات ہماری جمہوریت کے لیے ضروری ہیں۔ میں نے پہلی سیاہ فام خاتون کو صدارتی امیدوار نامزد کیا۔ پیوٹن کو کسی صورت یوکرین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ غزہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، مغویوں کی محفوظ واپسی کے لیے کوشاں ہیں۔ ویمنز ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان اور شری لنکا کی ٹیم کل ٹکرائیں گی۔ بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں بھی سیمی فائنل میں مد مقابل ہوں گی۔ چیمپئن کا فیصلہ اتوار کو ہونا ہے۔ 33ویں سمر اولمپکس کل سے فرانس کے سٹی آف لائٹس پیرس میں شروع ہوں گے۔ فرانس میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے سیکیورٹی سخت ہوگی۔ اولمپک کھیلوں کی تاریخ میں پہلی بار افتتاحی تقریب اسٹیڈیم کی بجائے سین ریور میں ہوگی، جہاں کشتیوں میں ملکوں کے دستے آئیں گے۔
اور بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کے نام ایک اور اعزاز. پیرس کے گربن میوزیم نے کنگ خان کے نام کا سونے کا سکہ جاری کر دیا جس پر ان کی تصویر بھی بنی ہے. شاہ رخ خان کی فلمی خدمات کے اعتراف میں یہ سکہ جاری کیا گیا.